دنیا ہے، اس دنیا کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عیش کدہ نہیں بنایا، عشرت کی جا نہیں بنایا، آرام گاہ نہیں بنایا، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بنائی، بلکہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، ایک آزمائش گاہ ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں آزاد کر دیا، بندے جا تو جو چاہے عمل کر، تجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو آزاد ہوگا۔ اچھا کرے گا تو بھی تیرے ہاتھ تیرا ساتھ دیں گے، برا کرے گا تو بھی تیرے ہاتھ اور پیر تیرا ساتھ دیں گے۔ اچھا کرے گا تیری آنکھیں تیرا ساتھ دے گی، برا کرے گا تو بھی تیری آنکھیں تیرا ساتھ دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آنکھیں میں نے دی ہے، اچھا کرے گا تو آنکھیں ساتھ دے گی، برا کرے گا تو آنکھیں بند ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ میں تجھے اختیار دیتا ہوں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تو دنیا کے اندر میرے دیے ہوئے اعضاء کا استعمال کرنا تو ساتھ ہی ساتھ تو اس کو ذہن میں رکھنا کہ تو دنیا میں جو کرے گا رات کی تاریکی میں کر لے، دن کے اجالے میں کر لے، صبح کر، شام کر، چھپ کے کر، سب کے سامنے کر، ایک دن ایسا میدان سجاؤں گا جسے میدان محشر کہا جائے گا، اور اس دن تجھے اپنی عدالت میں کھڑا رکھوں گا، اور عدالت میں کھڑا رکھ کر میں تجھ سے خود پوچھوں گا، میں تجھ سے خود سوال کروں گا۔ قرآن کہتا ہے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، ضرور لے گا، ضرور بالضرور لے گا۔ ایک مقام پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر تم نے برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ تھوڑی دیر یہاں ٹھہر کر ہم سوچیں، اللہ اکبر، ذرا توجہ کریں، ذرا غور کریں اور پھر فکر کریں۔ اللہ اکبر، روزی کے معاملے میں انسان پریشان ہے تو اللہ فرماتا ہے روزی کے معاملے میں فکر کرنے والے فکر مت کر، میں تیرا مددگار ہوں، میں تیرا رزاق ہوں۔ بچوں کے معاملے میں انسان فکر مند ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے اولاد کے بارے میں فکر مت کر، میں تجھے بھی کھلاؤں گا، تیری اولاد کو بھی کھلاؤں گا، تجھے بھی پالوں گا، تیری اولاد کو بھی پالوں گا۔ گھر کے بارے میں فکر کرتا انسان، اللہ فرماتا ہے اپنے معاملات میں فکر مت کر بلکہ سارے معاملات مجھے سونپ دے، میں تیرے معاملات کا نگہبان ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا قرآن خود ہمیں سکھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ ہم نے اپنے سارے کام اللہ کو سونپ دیے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، روزی کے معاملے میں مددگار اللہ، اولاد کے معاملے میں مددگار اللہ، مکان کے معاملے میں مددگار اللہ، دکان کے معاملے میں مددگار اللہ، ہر معاملے میں مددگار اللہ۔ لیکن اب سوچو تو صحیح، روزی کی تکلیف ہے، مدد کا وعدہ ہے، معاملات ہیں، بیماریاں ہیں، مدد کا وعدہ ہے، ہر جگہ اس کی مدد ہے، لیکن مدد کرنے والا، توجہ کرنا، غور کرنا، اور جہاں تک قرآن پہنچانا چاہتا ہے، جہاں تک احادیث پہنچانا چاہتی ہے، جہاں تک بزرگان دین نے ہمیں فکر دی ہے، ذرا توجہ کرنا، ہر معاملے میں مدد کرنے والا اگر حساب لینے لگے تو اس وقت تو پھر کون مدد کرے گا، امداد کون کرے گا؟ ذرا توجہ کرنا، ہر معاملے میں پھنسو تو مدد اللہ کرتا ہے، اور جب اللہ ہی حساب لینے لگے تو اب کون مددگار ہوگا، امداد کرنے والا کون ہوگا؟ اور اللہ اکبر، ہر معاملے میں اللہ کہہ رہا ہے فکر مت کر، میں ہوں، میں تیری مدد کروں گا۔ لیکن جب محشر کا معاملہ آتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا فکر مت کر، اللہ کہتا ہے فکر کر، اللہ کہتا ہے فکر کر۔ کیسی فکر کر؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو، میدان محشر کی فکر کرو کہ اس دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس دن کے لیے تم نے کیا بھیجا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ
अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। हिसाब अल्लाह लेगा, कोई फरिश्ता हिसाब नहीं लेगा। अल्लाह अकबर। कोई नबी और रसूल हमारा हिसाब नहीं लेंगे, औलिया और सहाबा हमारा हिसाब नहीं लेंगे। हिसाब लेना किसने है? अल्लाह ने। और फिर सोचो वो कितना दाना है, जरा गौर तो करो मुसलमानों। अगर वो हमारी नमाजों के बारे में पूछ ले, यानी हमारी नेकियों के बारे में पूछ ले, हम अल्लाह को नेकियों का जवाब नहीं दे सकते। जब वो हमारे गुनाहों के बारे में पूछेगा, हम उसको कैसे जवाब देंगे? थोड़ा तसव्वुर करो, अगर पीर हमारे गुनाह के बारे में पूछ ले तो हमारा सर झुक जाता है, हम पीर को जवाब नहीं दे सकते। अब्बा पूछ ले गुनाह के और गलतियों के बारे में, हम उनको जवाब नहीं दे सकते। उस्ताद पूछ ले गुनाह के बारे में, उस्ताद को जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह को कैसे जवाब देंगे? और वो दिन जरूर आना है जिसको महशर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है उस दिन के लिए क्या भेज रहे हो, फिक्र करो। उस दिन के लिए क्या भेज रहे हो, गौर करो। अब मुझे बताओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और पूना कुर्ब जवार से आने वालों, जरा तवज्जो तो करो। हमने आखिरत के लिए क्या रवाना किया, क्या भेजा? और अल्लाह पूछेगा। और अल्लाह अकबर। कोई ये कहने की ताकत जबान में कहां से लाएगा कि अल्लाह मैंने रात की तारीखियों में जिना किया था? जरा सोचो तो सही। जिना करने वाले जवानों से पूछता हूं, जरा तवज्जो तो करो। पूछने वाला अल्लाह है, अल्लाह। और अल्लाह के सामने ये कहेगा कि मैंने जिना किया था, ना तो कह नहीं सकेगा, ना नहीं कह सकेगा। जो किया था हाँ कहना पड़ेगा। बल्कि अल्लाह अकबर, कुरान कहता है, कुरान जो कुछ कर रहे हो दाएं बाएं फरिश्ते लिख रहे हैं, और ये दफ्तर तुम्हारे हाथ में थमाए जाएंगे। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, अगर मुसलमान हो तो तुम्हारे नबी का फरमान है, अगर मोमिन हो तो तुम्हारे सच्चे रसूल का फरमान है, अगर ईमान वाले हो, कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है कि गुनाह करने वालों तुम्हारे हाथों में तुम्हारे अमाल के दफातर पेश किए जाएंगे। और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, पढ़ तेरे नाम अमाल को। क्या पढ़ोगे? औरतों पे पाप की नजर डाली थी, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? जिना किया था, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? गाने सुने थे कानों में ईयरफोन लगा के, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अफेयर के मामला किए थे, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? नशे में धुत रहते थे, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? शराब पीते थे, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? नशे की दवाएं लेते थे, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? छुप छुप कर जो वो सूद के और ब्याज के धंधे करते थे, वो सूद और ब्याज जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सूद का एक लुकमा खाना और मां के साथ 36 मर्तबा ज़िना करना दोनों बराबर काम है। आप बताओ, जिस नबी ने फरमाया काबे के अंदर जिना करने वाला और सूद खाने वाला दोनों बराबर बराबर है, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? अल्लाह की बारगाह में बयान कर सकोगे? वो दिन आने वाला है जिसे मैदान महशर कहते हैं, जिसे हश्र का दिन कहते हैं। अल्लाह अकबर। आज ये थोड़ा सा तमहीद में एक बात और सुन ले, इतनी बेबाक हो गई है मेरी कौम। कहते हैं मौलाना हमने तो कलमा पढ़ा है, हम तो ईमान वाले हैं, हम जन्नत में जाएंगे नहीं तो कौन जाएगा? बड़ी माजरत के साथ सारा मामला तो कलमा पढ़ने वालों के साथ ही है, इसलिए कि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका ठिकाना तो दायमी तौर पे जहन्नम है। हिसाब तो उनको, फिक्र तो उनको दी जा रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, आखिरत के लिए तुमने क्या भेजा इस पर गौर करो, फिक्र करो। और आयत का तेवर देखें, दो मकाम पर अल्लाह के डर का जिक्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और अपनी आखिरत के लिए तुमने क्या भेजा इस पे गौर करो। फिर उसके बाद कहता है वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। एक आयत की इब्तिदा भी अल्लाह के खौफ से है और उसका एंड भी अल्लाह के खौफ पर है। यानी कि बंदो, अल्लाह से डरते डरते कुछ भेजो और भेजने के बाद फिर बेफिक्र मत हो जाओ, फिर अल्लाह से डरो। इसलिए कि अगर तुमने हजारों साल नेकियां कर ली,
پھر بھی اگر وہ رد کرنا چاہے تو رد کر دے. اور اس نے کسی کے ساتھ مغفرت کا وعدہ نہیں کیا علاوہ الا چند کے جن کے ساتھ کیا ان کے ساتھ مخصوص، لیکن ہمارے ساتھ اس کا کوئی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے. اعلان ہے اس کا وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا. توجہ کرنا، جس کو چاہوں گا بخشوں گا. اور پھر کہتے ہیں وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. اور پھر غور کریں، اگر نبی کے سگے چچا کو عذاب دینا چاہوں تو اس کو بچھو کی شکل میں، نبی کے سگے چچا کو بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کروں گا. تمہاری آنکھوں کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا، تاکہ تمہیں پتا چل جائے جب اگر چاہتے ہیں تو نبی کے چچا کو بھی جہنم میں ڈال دیتے ہیں. نبی کا سگا بیٹا کنعان کی شکل میں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے بڑھ کر بھی اب کوئی ثبوت چاہیے آخرت کی تیاری کے حوالے سے؟ اللہ اکبر. یہ بات اگر میں اپنی طرف سے کہوں، لوگوں کو لگتا ہے کہ مولوی لوگ زیادہ ڈراتے ہیں. میرے عزیز، جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور قرآن کہہ چکا لیس من اہلک، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، تو نسبتیں ختم ہو گئی. جب نبی کا بیٹا ہونے کی نسبت برے اعمال کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے تو پیری مریدی کی نسبت کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ کتنی مضبوط نسبتوں کی بات کرتے ہیں. نسبت نسب کا جب خاتمہ ہو سکتا ہے تو نسبت وعدے کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے عمل اچھے نہیں تھے. اللہ قرآن میں، میری اپنی بات نہیں، قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کیا اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اس کے اعمال صالح نہیں تھے. اس لیے اللہ نے کہا کہ لیس من اہلک. اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا. آپ اندازہ فرمائے، اب بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اب بھی ہم راتوں کو کیا گندی فلمیں ہی دیکھتے رہیں گے؟ اب بھی کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے ہی سنتے رہیں گے؟ اب بھی عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہیں گے؟ اب بھی سود کے دھندے جاری رہیں گے؟ اب بھی ماں باپ کی توہین ہوتی رہے گی؟ اب بھی مسجدوں کو ویران کرتے رہیں گے؟ اب بھی اللہ اکبر ہاتھوں میں کڑے پہن کر جھوٹی محبت کے دعوے کرتے رہیں گے؟ اب بھی اللہ اکبر بکتی اونٹوں کی طرح اپنے سر کے بال بناتے رہیں گے؟ اب بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے رہیں گے؟ اب بھی چوریاں کرتے رہیں گے؟ اب بھی مشرک یہود نصارہ کی طرح اپنے چہرے بناتے رہیں گے؟ بتاؤ تو صحیح، جب اللہ فرما چکا آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بہت رونے کی ضرورت تھی. ہم بے عمل نہیں ہیں. توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں بے عمل ہوں میں نے کہا اگر تو بے عمل ہوتا تو میں تیرے قدم چومتا. بے عمل نہیں ہے ہم. ایک ہے با عمل، ایک ہے بے عمل. با عمل وہ جو عمل کرتا ہے، بے عمل وہ جو عمل اچھا بھی نہیں کرتا اور برا بھی نہیں کرتا. جو اچھا عمل کرے وہ با عمل، جو نہ اچھا عمل کرے نہ برا عمل کرے وہ کیا ہے؟ بے عمل. اور جو برا عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بد عمل. ہم لوگ بے عمل نہیں ہیں، ہم لوگ بد عمل ہیں. بے عمل بھی ہوتے تو محشر میں پھنستے. اللہ فرماتا عمل کیوں نہ کیا؟ تو ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہے.